السلام علیکم. میں جہاں زیب ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ایکسل میں وی لک اپ فنکشن کے بارے میں ہوگا. وی لک اپ کیا ہے, کیسے کام کرتا ہے, یہ اس کا فارمولا کہاں پر یوز ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور میری کوشش ہوگی کہ بہت آسان طریقے سے, آسانی سے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے ایک سمپلی دو ٹیبل بنائے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل یہ ایک شیٹ 1 ہے اور یہ شیٹ 2 ہے. تو ہم وی لک اپ کے فارمولے کے حساب سے کام کریں گے. وی لک اپ کا فارمولا جب ہم چیک کرتے ہیں تو اس میں تقریباً 4 آرگومنٹس آتے ہیں, یا اس کے 4 مراحل ہوتے ہیں, یا 4 سٹیپ ہوتے ہیں. پہلے سٹیپ میں لک اپ ویلیو ہوتی ہے, دوسرے میں ٹیبل ارے, تیسرے میں کالم انڈیکس نمبر, اور چوتھے میں رینج لک اپ. اس کے حساب سے یہ فارمولا کام کرتا ہے. اب اس کی لکھائی جو ہم لوگ کرتے ہیں تو اس بیس پر ہوتی ہے. از ایکول ٹو وی لک اپ لکھ کر ہم جب جو ان کے تقریباً 4 آرگومنٹس ہوتے ہیں اس کے حساب سے اس میں اس فارمولے کی سیٹ اپ ہوتی ہے, اور ڈیٹا اسی کے حساب سے کام کرتا ہے. اب وی لک اپ کیوں ہم استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ایک ڈیٹا ہے جس میں ہمارے پاس صرف امپلائی آئی ڈیز موجود ہے, باقی یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو کیونکہ ہمارے پاس صرف امپلائی آئی ڈی موجود ہے تو یہ امپلائی آئی ڈی ہمارے اس ڈیٹا بیس میں موجود ہے. فار ایگزامپل یہ ایک ڈیٹا بیس ہے جس میں امپلائی آئی ڈی کا پورا ڈیٹیل موجود ہے. اب سپوز یہ یہ ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے اور اس میں 3-4 ہزار 5 ہزار امپلائیز ہیں, تو ایک کو سرچ کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے اور ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو وی لک اپ کے تھرو چیک کرتے ہیں اور وہ پورا ڈیٹیل جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے, جس طرح اس ٹیبل 2 میں امپلائی نیم اور اس کے حساب سے پورے جو کریٹیکل ڈیٹا ہے وہ چاہیے, لیکن ہمارے پاس صرف امپلائی آئی ڈی موجود ہے جس کو ہمیں لک اپ کرنا ہے اس ٹیبل میں. تو اس ٹیبل کے جس ٹیبل میں ہمیں ڈیٹا سرچ کرنا ہے, لک اپ کرنا ہے, اس کے وہ پورے کا پورا ٹیبل ہوتا ہے, اور جو سلیکشن ہم فارمولے میں کرتے ہیں فارمولے کے حساب سے, تو سلیکشن کو اس ٹیبل کا ٹیبل ارے کہتے ہیں. اب کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا یہ ورٹیکل فارم میں موجود ہے, جس طرح یہ ہے, مطلب یہ روز میں موجود ہے, تو اس لیے ہمیں وی لک اپ کی ضرورت پڑتی ہے. اگر یہی ڈیٹا ہمارے پاس کالم کی شکل میں ہوتا تو پھر ہم ایچ لک اپ فارمولا یوز کرتے. ابھی کیونکہ یہ ورٹیکل فارم میں ہے تو اس کے لیے ہم ورٹیکل لک اپ یا وی لک اپ استعمال کریں گے. اب فار ایگزامپل یہ امپلائی آئی ڈی میرے پاس صرف ہے, باقی سارا ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے, تو میرے فارمولے کے حساب سے یہ امپلائی آئی ڈی جو آپ کے پاس موجود ہے وہی ہماری لک اپ ویلیو ہوگی, جو کہ اس فارمولہ کا پہلا آرگومنٹ ہے یا پہلا سٹیپ ہے. ٹیبل ارے, اس میں جس ڈیٹا یا جس ٹیبل سے آپ نے وہ اس لک اپ ویلیو کو سرچ کرنا یا لک اپ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں. پھر اس پہ جو ٹیبل میں کالم ہوتے ہیں وہ ڈیٹا کون سے کالم میں موجود ہے, تو اس کا کالم انڈیکس نمبر اس کے حساب سے اس میں ہم نے وہ کالم کا انڈیکس نمبر ڈالنا پڑتا ہے.
फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय नेम अगर मुझे सर्च करना है तो उसी टेबल में मुझे चेक करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय नेम कौन से कॉलम में मौजूद है। तो अगर सेकंड कॉलम में मौजूद है तो मुझे फार्मूले में 2 जस्ट सिंपली लिखा होगा। इस तरह अगर 3 में है या 4, 5, 6 में है तो फिर मुझे टेबल को सेलेक्ट करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना होगा। उसके बाद जो इसका चौथा आर्गुमेंट आता है रेंज लुकअप का। रेंज लुकअप ज़्यादातर मोर देन 80% हम ज़ीरो ही लिखते हैं या फाल्स लिखते हैं, जो कि एग्जैक्ट मैच को फॉलो करता है, या जो वो रिटर्न वैल्यू लाता है तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होता है। अगर हमारे पास एग्जैक्ट मैच ना मिले तो फिर इन ए नॉट अवेलेबल की सूरत में एक रिज़ल्ट आएगा। तो ये एक छोटी सी डिफिनेशन थी। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और ये एक दूसरा टेबल में मैंने डेटा में बनाया हुआ है, उसी पर भी इसको ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसमें पहले हम इसी में चेक करते हैं, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा आसान किया हुआ है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये एम्प्लॉय आईडी मौजूद है। इस एम्प्लॉय आईडी के थ्रू मुझे ये सारा डिटेल इस टेबल से निकालना होगा, या इस टेबल में लुकअप करना होगा। तो मैं सिंपली लिखूँगा इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जब इसका ब्रैकेट शुरू होता है तो ये आपको वही 4 आर्गुमेंट्स के बारे में बताएगा कि ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तभी ये हम वी लुकअप करेंगे। या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इस तरह नहीं लिख सकते तो इस पर क्लिक करके ये जो फंक्शन का बटन है, इस पर क्लिक करके भी आप इसमें सर्च करो कि वी लुकअप फार्मूला हमें सर्च करके देगा। उसी पर डबल क्लिक करोगे तो वी लुकअप के जो 4 आर्गुमेंट्स वाले जो जो फंक्शन है वो सामने आ जाता है, और जो उसका विंडो फार्मूला वाला विंडो पॉपअप हो जाता है, और वही 4 आर्गुमेंट्स इस पे आपने सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो ये दूसरा तरीका है किस तरह ये काम करता है। और तीसरा, अगर ये भी आप लोगों को आसान ना लगे तो फिर डायरेक्टली, क्योंकि आपने फार्मूला डालना है तो उसी को सेलेक्ट करेंगे। इधर इसी सेल में मुझे इस लुकअप वैल्यू के थ्रू एम्प्लॉय नेम लाना है, तो इसी पे सेलेक्ट करके हमें फार्मूले में जाके, अगर आपके सामने अगर वो लुकअप का फंक्शन ना भी आए तो हम चेक करेंगे लुकअप एंड रेफरेंसेस, और इसी में वी लुकअप को सर्च करेंगे कि वी लुकअप इसमें, या डायरेक्टली हम जाएंगे तो वही सेम वी लुकअप सर्च करेंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फार्मूले का जो विंडो है वो पॉपअप हो जाएगा। अच्छा, एम्प्लॉय नेम को हम इसी तरह डालेंगे, फिर बाकी को हम शॉर्टकट में आप लोगों को समझाएंगे कि भाई शॉर्टकट में ये कैसे ये फार्मूला डाला जाता है। अब क्योंकि इसके 4 आर्गुमेंट्स है या 4 स्टेप्स है, पहला स्टेप में लुकअप वैल्यू हमें इधर डालना पड़ेगा, तो लुकअप वैल्यू मेरे पास ये है। फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, इसका रिज़ल्ट देखो आ गया कि 1624 जो आईडी है एम्प्लॉय नंबर, इसी को हमने लुकअप करना है, या इसकी वसात से हमें इसी को फॉलो करके बाकी सारे क्रिटिकल डिटेल एम्प्लॉय नंबर के वसात से नेम, उसके नेशनल आईडी, मोबाइल और विलेज नेम को लुकअप करना है। तो टेबल अरे हम ये जो डेटाबेस है उसी में से पूरा ये सेलेक्ट करेंगे और उसी को लॉक भी करेंगे F4 के हिसाब से। F4 का फार्मूला कैसे काम करता है, इसके सेल रेफरेंस को कैसे लॉक करते हैं, इसके बारे में
میں نے ایک پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کو آپ واچ کیجئے، اس کا لنک میں شیئر کر دوں گا، اور اس کا لنک اسکرین پر بھی آ جائے گا۔ تو یہ ڈالر سائن کیسے آتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل اس میں موجود ہے۔ تو پھر کیونکہ ویڈیو لینتھی ہو جائے گی، اس لیے میں اب آپ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا۔ ڈالر سائن کیوں لگتا ہے، سیل ریفرنس کو لاک کیسے کرتے ہیں، پورا کا پورا ایک لینتھی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، اس کو آپ ضرور واچ کیجئے، تو آپ یہ بہت ہیلپ فل رہے گا۔ اچھا، یہ اس کا ٹیبل ارے پورے میں نے سلیکٹ کر دیا۔ اب مجھے ایک کالم انڈیکس نمبر اس میں ڈالنا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، امپلائی نیم، اس جو پورا ٹیبل ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے ٹیبل ارے میں، اس میں امپلائی نیم کون سے کالم میں ہے، تو اس ٹیبل کے حساب سے کالم 2 میں امپلائی نیم ہے، تو میں ادھر 2 لکھوں گا سمپلی۔ اور اس کے بعد کیونکہ میں نے، یا اگر آپ لوگ پالس لکھنا چاہتے ہو تو بھی صحیح ہے، اگر 0 لکھنا چاہتے ہو تو بھی صحیح ہو، تو پالس آ جائے گا۔ اوکے، دیکھو اس نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا۔ اب اگر اس کو میں ڈریگ کر دوں نیچے، تو یہ تینوں جو امپلائی آئی ڈیز ہے اس کے اوپر، اس کے حساب سے، وہ اس کے لک اپ ویلیو کے حساب سے اس ٹیبل میں سے ہم نے امپلائی نیم نکال دیے۔ اب اسی پر میں کلک کر کے میں اس کے جو سیل ریفرنس ہے امپلائی آئی ڈی کا، اس کو لاک کر دوں گا اور اسی کو ڈریگ کر دوں گا۔ اوکے، اب کیونکہ میں نے اس کو ڈریگ کیا ہوا ہے، تو صرف وہ، کیونکہ اس کو میں نے اس کے سیل ریفرنسز میں نے لاک کیے ہوئے، تو اسی کو فالو کرتا ہے۔ اب امپلائی فادر نیم اس ٹیبل میں 3 نمبر کالم میں موجود ہے، تو میں 3 کو لکھوں گا، اور نیشنل آئی ڈی 4 نمبر کالم میں موجود ہے، تو میں ادھر 2 کو ریموو کر کے 4 لکھوں گا، کیونکہ میں نے ادھر سے یہ فارمولا ڈریگ کیا ہوا، اس لیے مجھے یہ چینجز کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح پائپ، اور اس طرح صرف کالم انڈیکس نمبر مجھے چینج کرنا ہے، اور اس کو سلیکٹ کر کے میں نیچے ڈریگ کر دوں گا۔ فار ایگزامپل میں اس کو چینج کروں تو یہ بہت خوبصورتی سے کام کرے گا، اور بہت کوئک اس کا رسپانس ہوگا۔ 0.6، یہ دیکھ، تو یہ ایک طریقہ ہے، اور بہت آسان طریقہ ہے۔ وی لک اپ ایکسل کی دنیا میں بہت ہی مشہور اور بہت آسانی پیدا کرنے والا فارمولا ہے۔ آپ لوگ ضرور اس کو پریکٹس کیجئے اپنے گھر میں یا دفتر میں، یا ایکسل کے پریکٹیکل میں جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں، اور اس کو ضرور استعمال کرنا سیکھیے۔ یہ بہت سمپل ہوتا ہے، یہ اس کو جتنا بھی آپ پریکٹس کرو گے، اس کے مطابق بہت آسانی آپ لوگ پاؤ گے۔ اس طرح میں نے دوسرا ایک وی لک اپ کے لیے ایک شیٹ بنائی ہوئی ہے، جو بنسبت اس کے تھوڑی سی لینتھی ہے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ یہ شیٹ ورٹیکل فارمیٹ میں ہے۔ ورٹیکل فارمیٹ اسی طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ روز میں اس پہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے، تو اس لیے ہم اس میں جتنے بھی اس کا جو امپلائی نمبر، جو اس کی پرائمری کی ہے، اس کے کے وساطت سے جتنے بھی انفارمیشن موجود ہے، وہ سارا ڈیٹا روز کی شکل میں ہے اور ورٹیکل فارمیٹ میں ہے، تو اس لیے ہم وی لک اپ استعمال کرتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، اور پھر ایک پریکٹیکل کرتا ہوں کہ امپلائی نیم فار ایگزامپل میرے پاس یہ چاروں موجود ہے، اور میرے مینیجر کو چاہیے کہ بھئی چاروں امپلائی نیم ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ یہ کس کے ہے، یا ان کے موبائل نمبر کیا ہے، تو
اگر آپ ایک بہت اچھے سے ایکسل ایکسپرٹ ہو تو بجائے اس کے سرچ کرنے کے بائی امپلائی آئی ڈی یا کنٹرول ایپ کر کے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. چھوٹے ڈیٹا بیس میں تو آسانی ہے لیکن بڑے ڈیٹا بیس میں مشکل ہو جاتا ہے. اب میں اسی کو یہی فارمولہ استعمال کر کے چیک کر لیتا ہوں. وی لک اپ ڈائریکٹ میں لکھ دوں گا. یہ مجھے خود ہی کمپیوٹر بتائے گا اس کا وی لک اپ کے حساب سے فارمولہ. اگر اس میں تھوڑی سی بھی غلطی کروں گی یہ میسیج پاپ اپ نہیں ہوگا. لک اپ ویلیو کیا ہے, یہ کون سے ٹیبل میں آپ نے سرچ کرنا ہے, لک اپ کرنا ہے, تو ادھر سے میں پورا ٹیبل یہ شفٹ کنٹرول ڈاؤن کی پریس کر کے سلیکٹ کر کے پھر F4 پریس کیا, ادھر F4 پریس کیا تو یہ سارے کالم اور جو سیل ریفرنسز سارے لاک ہو گئے. اور میں ادھر بھی اس کے آگے ڈالر سائن لگاؤں گا. اب مجھے کیا لک اپ کرنا ہے اسی پہ جاؤں گا. نیشنل آئی ڈی کا کالم اس کے حساب سے 1 2 ہے تو میں ادھر 2 لکھوں گا اور آگے تو 0 ڈائریکٹ ڈال دوں گا کہ بس آگے 0 ہی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا. اب میں اس کو ڈائریکٹ ڈریگ کروں گا تو کیونکہ میں نے لاک کیا ہوا ہے, یہ بھی لاک ہے اور یہ پورا ٹیبل ارے بھی لاک ہے, تو اس میں بھی وہی یہ سیم کاپی ہو جائیں گے. میں ڈریگ کر دیا, سیم کاپی ہو گیا کہ اس میں موبائل جو نمبر کا جو سیل ریفرنس میں نے اسی کالم انڈیکس سے موبائل نمبر والا کالم انڈیکس ڈالنا ہے جو اس ٹیبل ارے کے حساب سے 1 2 3 کیونکہ میں نے ٹیبل ارے سلیکشن ادھر سے کی ہوئی ہے تو میں نے ادھر سے 1 2 3 کالم کرنا. اگر میں نے ادھر سے سلیکشن کی کر لی تو پھر میں لک اپ ویلیو میں 1 2 3 سیریل نمبر ڈالوں گا. ورٹیکل لک اپ میں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ آپ نے سلیکشن پرائمری کی سے ہی کرنا ہے تبھی یہ سکسیسفل کام کرے گا. اچھا, اب میں نے اس میں چینجز کرنی ہے موبائل نمبر کے حساب سے. موبائل نمبر اس ٹیبل ارے میں کیونکہ سلیکشن میں نے ادھر سے کی ہوئی ہے تو 1 2 یہ دوسرا کالم ہے. اس طرح امپلائی نیم تیسرا, فادر نیم چوتھا اور یہ 5واں, تو میں اس حساب سے اس میں چینجنگ کر دوں گا. یہ سمپلی میں 2 کو ریموو کر کے 3 کر لوں گا اور اسی کو ڈریگ کر کے آگے 3 کو ریموو کر کے 4 کر لوں گا کیونکہ امپلائی نیم 4 نمبر کالم ہے. اسی طرح میں 4 کو ریموو کر کے 5 اور ویلیج جو اس کا ایڈریس ہے اسی کو 6. ابھی یہ پورا کمپلیٹ ہو گیا. اسی کو میں ڈریگ کر دوں گا نیچے اور یہ بہترین کام کر رہا ہے. جیسا کہ پہلے والا فارمولہ کام کر رہا ہے اس طرح یہ بھی کام کر رہا ہے. تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ وی لک اپ کیا چیز ہوتی ہے, یہی کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ استعمال کہاں پر ہوتا ہے. اس کے متعلق میں نے 2 اور بھی ویڈیو بنائے ہوئے ہیں جو کہ پشتو لینگویج میں ہے. آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی واچ کر سکتے ہو اور آپ لوگوں کو اگر کوئی اس میں کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو اس پر کمنٹس بھی کر سکتے ہو اور اپنے رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہو. میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ آسان طریقے سے آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ یہ ہے کہ سبسکرائب کیجیے کیونکہ اس مقصد کے لیے بنا ہے کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا ہو. اور سبسکرائب کرنے میں پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا. اور باقی اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو ان باکس میں مجھے میسج کر سکتے ہو.
اب تک اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو. اللہ حافظ.